سلسلہ سیرت ازواج مطہرات میں آج ہم ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت جانیں گے۔ آپ کا نام و نسب۔ آپ کا نام صفیہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: صفیہ بنت حیی بن اخطب بن سعید بن عامر بن عبید بن خزرع بن ابی حبیب بن نظیر، جبکہ والدہ کا نام برہ یا ضرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سمویل کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت۔ آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد ہوئی۔ خاندانی پس منظر: سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حیی قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ پہلا نکاح: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب تقریباً 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مستقم القرظی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد سلام بن مستقم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مستقم اپنے قبیلہ بنو قریظہ کا سردار تھا۔ اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مستحکم کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بعد میں آپ ایمان لائے اور جلیل القدر صحابی بنے۔ مدینہ سے جلا وطنی: آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر و رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریش بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس لائے، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں، اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے در پر ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکے لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حیی بن اخطب اور چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حیی بن اخطب اور سلام بن ابی حقیق
کنانہ بن ربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ دوسرا نکاح۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی حقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعے القموس کا حاکم تھا۔